ابیہا بھی ان نظروں سے ہی کنفیوز ہو رہی تھی جب اچانک ایک مرد نے ابیہا کے ساتھ موجود عورت سے کہا تو بدلے میں وہ عورت ایک قہقہا لگا کر ہنس دی۔ ابیہا کو شک تو ہوا مگر ابھی وہ زیادہ سوچنے سمجھنے کی خود میں ہمت نہیں پاتی تھی۔ چلو بیٹا اندر چلو۔ اس عورت کی آواز پر ابیہا نے سامنے دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑی حویلی ٹائپ جگہ موجود تھی۔ ابیہا ابھی وہ حویلی دیکھ ہی رہی تھی کہ جب وہ عورت ابیہا کی بازو پکڑ کر اسے اندر لے جانے لگی۔ اندر بہت ساری لڑکیاں سج سنور کر ادھر ادھر پھر رہی تھیں اور سب کی سب ابیہا کو یہاں آتے دیکھ کر ہنسے جا رہی تھیں۔ آنٹی یہ سب بھی کیا میری طرح بے گھر ہیں؟ اچانک ابیہا نے اس عورت سے سوال کیا تو وہ عورت منہ میں ہی ہنستے ہوئے سر کو ہاں میں ہلا گئی۔ اچھا تو یہ اتنا سجی سوری کیوں ہیں؟ ابیہا کا شک بڑھتا جا رہا تھا تبھی اگلا سوال کر گئی وہ۔ ہاں آج یہاں سب نے دعوت رکھی ہے اس لیے سب اچھے کپڑے پہن کر میک اپ کیے کھڑی ہیں۔ اب کی بار وہ عورت تھوڑا ہکلا کر بولی مگر ابیہا نے غور نہیں کیا اور اچھا بول کر اس کے ساتھ چلتی رہی۔ سلطانہ ابیہا کو ایک بہت بڑے کمرے میں لے آئی جہاں سامنے ایک عورت صوفے پر بڑی شان و شوکت سے بیٹھی ہوئی پان دان سے پان نکال رہی تھی۔ میڈم جی دیکھیں میں آپ کے لیے کیا مست مال لائی ہوں، یقیناً آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ سلطانہ نے ابیہا کو بازو سے پکڑ کر سامنے موجود عورت کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا جبکہ ابیہا اس کی زبان اور بات کو سمجھنے کی صحیح کرنے لگی۔ اے لڑکی ادھر آ تو دیکھوں تجھے غور سے۔ اس عورت نے ابیہا کو اپنی جانب بلایا تو کچھ سوچتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے قریب چلی گئی۔ دیکھیں میڈم میں نے صرف یہاں چند دن رکنا ہے، بہت جلد میں اپنا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی، آپ تب تک کے لیے مجھے یہاں رہنے کی اجازت دے دیں پلیز۔ ابیہا کی بات پر وہاں موجود سبھی لوگ زور زور سے قہقہے لگانے لگے جبکہ ابھی بھی وہ پریشان سی اپنے فیصلے پر غور کرنے لگی کہ کیا اس نے یہاں آ کر کوئی غلطی کر دی تھی۔ اے لڑکی تو نے کیا اسے ہوٹل سمجھا ہوا ہے جہاں چند دن کی رہائش رکھ کے تو چلی جائے گی؟ یہ ہرا منڈی ہے، ہرا منڈی، اور یہاں سے صرف باہر تو میری مرضی سے جائے گی سمجھی؟ جی کیا مطلب آپ کا؟ یہ ہرا منڈی کیا ہوتی ہے؟ یہ تو بے سہارا عورتوں کی رہائش گاہ نہیں ہے کہ آخر کون سی جگہ ہے؟ ابیہا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تو میڈم اٹھ کھڑی ہوئی اور ابیہا کو دیکھ کر ہنسنے لگی۔ لو بھائی سن لو، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ہرا منڈی کسے کہتے ہیں۔ معصومیت۔ اے لڑکی سن، تو مردوں کی عیاشی کرنے کی جگہ پر آئی ہے جہاں لڑکیاں ہر رات ہزاروں مردوں کے دل بہلانے کے کام کرتی ہیں اور اب تو بھی یہی کام کرے گی۔ میڈم نے ابیہا کا مذاق اڑاتے ہوئے اسے اس کی جگہ کی حقیقت سے آگاہ کیا تو ابیہا خوف سے کانپ اٹھی اور ساتھ ہی اس کے منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں، ایک بہت ہی شریف خاندان سے تعلق ہے میرا، میں مر ضرور سکتی ہوں لیکن یہ کام نہیں کر سکتی۔ تو یہاں کیا آم لینے آئی ہے تو بول۔ ابیہا کے جواب پر میڈم غصے سے اس کی طرف بڑھی اور پھر ایک ہلکا سا دھکا دیا جس پر ابیہا گرتے گرتے خود کو سنبھال گئی۔ یہ آنٹی جھوٹ بول کر یہاں لائی ہیں مجھے اگر علم ہوتا تو وہیں خودکشی کر لیتی مگر یہاں نہیں آتی، مجھے نہیں رہنا یہاں، جا رہی ہوں میں۔ ابیہا نے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھرے سلطانہ کی طرف اشارہ کر کے میڈم کو حقیقت بتائی اور پھر واپسی کے لیے پلٹی جب اچانک میڈم نے اس کے بازو کی کہنی کے پاس سے پکڑ کر جھٹکا دیا۔ کیا کہہ رہی ہے تو؟ اس جگہ سے تو اب کہیں نہیں جا سکتی، تو اسی کو ہمیشہ کے لیے اپنا ٹھکانہ سمجھ لے، بند کرو اسے کمرے میں جا کر۔ میڈم کا حکم ملتے ہی ایک لمبا اونچا سا نوجوان آ کر ابیہا کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ ابیہا اپنی پوری ہمت لگا کر خود کو آزاد کروا رہی ساتھ ہی مسلسل چھوڑو مجھے کی رٹ لگائی ہوئی تھی مگر وہاں پرواہ کسے تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابیہا کو کمرے میں بند کر دیا گیا جبکہ ابیہا وہاں دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے منتیں کیے جا رہی تھی جو ہر کوئی انسنی کر رہا تھا۔ تجھے کتنی دفعہ کہا ہے صرف ان لڑکیوں کو یہاں لایا کر جو یہ کام اپنی مرضی سے کرنا چاہیں، مگر تیرے موٹے دماغ میں ایک بات گھستی نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی تجھے میری بات۔ ابیہا کو کمرے میں بند کرتے ہی میڈم 2 قدم آگے بڑھی اور پھر کھینچ کر ایک تھپڑ سلطانہ کے منہ پر مارا۔ معاف کر دو میڈم جی لیکن میں کیا کرتی، یہ آدھی رات کو اکیلی سنسان راستے میں بیٹھی تھی، اگر میں اسے یہاں نہ لاتی تو وہاں کون سا یہ محفوظ رہتی، وہاں بھی تو کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ کچھ کر سکتا تھا، میں نے تو بلکہ اس کا بھلا ہی کیا ہے۔ سلطانہ کی بات میں بھی دم تھا۔ تبھی میڈم کا غصہ کچھ کم ہو گیا اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ یہ لے 1 لاکھ روپے اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ میڈم نے پیسے غصے سے سلطانہ کے ہاتھ پر رکھے بلکہ پٹکے اور پھر جا کر واپس صوفے پر بیٹھ گئیں جبکہ ابیہا ابھی بھی دروازہ پیٹ کر بولے جا رہی تھی لیکن اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔
صبح شادل اٹھا تو کچھ سوچتے ہوئے جا کر دروازہ کھولا، مگر باہر ابیہا موجود نہیں تھی۔ ابیہا کی غیر موجودگی پر اسے کچھ پریشانی تو ہوئی، مگر ابیہا کا کوئی اور ٹھکانہ جو نہیں تھا وہ کہاں جا سکتی تھی، یہی سوچ کر اسے پریشان کرنے لگی۔ پھر اچانک اس کے دماغ میں وہی گھٹیا بات آئی کہ چلی گئی ہوگی واپس اپنے یار کے پاس، جس کے ساتھ گل چھڑے اڑاتی رہی ہے۔ ایک بار پھر نفرت سے اس نے ابیہا کے متعلق سوچا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہونے لگا۔ وہ چاہتا تو آج چھٹی کر سکتا تھا، مگر گھر میں رہ کر بھی سوائے ٹینشن اور اداسی کے اسے کیا ملنا تھا۔ بی جان کی یاد اسے سکون ہی کب لینے دے رہی تھی، تبھی دماغ اور کہیں اور لگانے کی غرض سے وہ پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ اپنے آفس میں داخل ہوتے ہی اسے ایک خبر سننے کو ملی۔ کوئی نیا کیس آیا ہوا تھا، کسی لڑکی کی زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ یہ سنتے ہی شادل کا دھیان ابیہا کی طرف گیا تو ابیہا کو قتل، یہ سوچتے سوچتے ہی اسے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اگر ایسا ہو جاتا تو وہ خود کو معاف نہیں کر پاتا کبھی بھی۔ کہاں ہے اس لڑکی کی لاش؟ خود پر قابو پاتے ہوئے شادل نے حوالدار سے سوال کیا، جبکہ دل ہی دل میں وہ بہت خوفزدہ تھا۔ سر جی، وہ تو ہم نے پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھیج دی ہے۔ حوالدار کے کہنے کی دیر تھی، شادل نے آندھی طوفان کی طرح پولیس اسٹیشن سے باہر نکل کر گاڑی سٹارٹ کر دی اور ہسپتال کی طرف موڑ لی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد شادل ہسپتال پہنچا اور پھر سیدھا مردہ خانے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی اس لڑکی کی لاش پڑی تھی جسے سفید چادر سے ڈھانپا ہوا تھا۔ لاش کو دیکھتے ہی شادل دل میں ڈھیروں دعائیں کرتا ہوا اس کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ یا اللہ، پلیز یہ ابیہا نہ ہو، پلیز میرے پروردگار مجھ پر اتنا بڑا بوجھ نہ ڈالنا جو میں پوری زندگی اپنے دل سے اتار نہ سکوں۔ آہستہ آہستہ اس لاش کے منہ سے کپڑا ہٹاتے ہوئے شادل دل دل میں اپنے اللہ سے مخاطب تھا، جب اچانک اس لڑکی کا چہرہ دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، کیونکہ وہ کوئی اور لڑکی تھی۔ چہرہ دیکھنے کی دیر تھی، شادل فوراً مردہ خانے سے نکلا اور پھر سکون کی سانس لی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے یہ ابیہا نہیں تھی، لیکن کہیں ابیہا بھی تو کسی مشکل میں نہیں ہے۔ خدا کا شکر ادا کر کے اچانک شادل کے دماغ میں ابیہا کا خیال آیا تو پھر سے پریشان ہو گیا۔ وہ اسی پریشانی میں واپس پولیس اسٹیشن چلا گیا۔ اسے تو جا کر اس کی نئی والی لڑکی کو باہر لیا، میں بھی تو دیکھوں وہ کیا کر سکتی ہے۔ اگلی صبح میڈم نے اپنے پاؤں دبا رہی ایک لڑکی کو ابیہا کو لانے کا کہا تو وہ کچھ دیر میں ابیہا کو کھینچتے ہوئے میڈم کے پاس لے آئی۔ اے لڑکی، بول، تجھے کیا کرنا آتا ہے؟ ناچنا آتا ہے کیا تجھے؟ ایسا کر، تو ناچ کر دکھا، اس طرح تیری زیادہ ڈیمانڈ ہوگی، چل ناچ۔ ابیہا کو اپنے سامنے دیکھ کر میڈم نے اسے حکم دیا تو ابیہا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں نہیں میڈم، پلیز مجھ سے یہ کام مت کروائیں، پلیز میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، رحم کریں مجھ پر پلیز۔ ابیہا میڈم کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی روتے ہوئے ان کی منت کر رہی تھی، مگر میڈم کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اف، کہا نہ ناچ، سمجھ نہیں آ رہی تجھے؟ دیکھ تو اب ایک فیصلہ کر لے، یا تو اپنے جسم سے کسٹمر کو خوش کر یا پھر صرف ناچ لے، اور تجھ سے کچھ نہیں کرواتی میں، اس لیے بہت اچھا ناچ کر دکھا مجھے، چل شروع ہو جا۔ ابیہا میڈم کی بات پر فوراً گڑ گڑاتے ہوئے ان کے پیروں میں گر گئی اور روتے ہوئے منتیں کرنے لگی۔ پلیز میڈم، میں ان دونوں کاموں میں سے کچھ نہیں کر سکتی، ان کاموں کو چننے سے پہلے میں مرنا پسند کروں گی، پلیز خدا کے لیے رحم کریں میڈم، میں پوری عمر آپ کی نوکرانی بن کر رہوں گی، وفادار نوکرانی، آپ کے سبھی کام کروں گی، کھانا بنانا، صفائی کرنا، کپڑے دھونا، سب کچھ، لیکن پلیز مجھے ان کاموں سے بچا لیں۔ ابیہا مسلسل پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی میڈم کے پاؤں پکڑے گڑ گڑا رہی تھی تو میڈم کو بھی اس پر ترس آ گیا، آخر دل تو ان کے پاس بھی تھا۔ حالات نے سخت ضرور بنا دیا تھا، لیکن رحم تو وہ بھی کرنا جانتی تھی، اور ابیہا کی حالت پر انہیں رحم آ بھی گیا تھا، ورنہ سمینہ بائی کا ظلم اور سختی سے یہاں ہر مرد واقف تھا۔ ٹھیک ہے، مت کر یہ کام، مگر پھر اب سے یہاں کے سارے کام تو اکیلی کرے گی، میڈم نے احسان کرنے کے انداز میں ابیہا سے کہا، ساتھ ہی اسے ڈرانا چاہا کہ سبھی کام کا سن کر وہ انکار کر دے گی، مگر ان کی بات سن کر ابیہا تو خوشی سے کھل اٹھی۔ ٹھیک ہے، میں سب کر لوں گی جو بھی آپ کرنے کو کہیں گی، بہت بہت شکریہ میڈم، آپ مجھے اس گندگی سے بچانے کے لیے، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا، ہم جا کر چائے بنا لا۔ میڈم نے اللہ سے ملنے والے اجر کی بات پر نظریں چراتے ہوئے ابیہا کو نیا حکم دیا تو وہ جی ٹھیک ہے بول کر وہاں سے چلی گئی۔ میڈم، آپ نے کیوں اس کام سے منع کر دیا؟ وہ بھی تو غیر ہے آپ کے لیے۔ ابیہا کے جاتے ہی میڈم کے پاس کھڑی لڑکیاں ان سے سوال کرنے لگیں تو میڈم کا پارا ہائی ہو گیا۔
تم سب نے شوق سے خود اس جہنم کو چنا تھا۔ وہ لڑکی یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو میں کیوں اس سے زبردستی یہ کام کرواؤں؟ زبردستی تو میں نے تم سب کے ساتھ بھی نہیں کی۔ اگر چاہوں تو آج کام چھوڑ دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میڈم کے غصے سے کہنے پر سبھی لڑکیاں خاموش ہو گئیں، کیونکہ سچ ہی تو کہا تھا میڈم نے، وہ خود اس کام میں خوشی سے ملوث ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد ابیحہ چائے کے ساتھ پکوڑے بھی بنا کر ٹرے میں رکھے میڈم کے سامنے کھڑی تھی، تو میڈم پکوڑوں کو دیکھ کر خوش ہو گئیں اور پھر پکوڑوں کے ساتھ چائے سے بھرپور انصاف کیا تو ان کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ واہ لڑکی، دل خوش کر دیا تو نے، بہت سواد ہے تیرے ہاتھوں میں۔ اب تک تو بے ذائقہ چائے پی پی کر منہ کا ٹیسٹ ہی خراب ہو گیا تھا، لیکن آج تو مزہ ہی آ گیا۔ میڈم کی تعریف کرنے پر ابیحہ مسکرا کر صفائی کرنے لگی۔ رات کو جب ابیحہ نے کھانا بنایا تو میڈم کے ساتھ ساتھ سبھی نے ابیحہ کی تعریف کی۔ سب کے سب اپنی انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ ابیحہ کو ادھر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ سبھی کو ابیحہ پسند آنے لگی تھی۔ سبھی کے دل میں ابیحہ نے اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ کبھی میڈم کے سر کی مساج کرتی تو کبھی ان کے پاؤں دباتی، بہت خدمت کرتی وہ میڈم کی۔ اب تو میڈم بھی ابیحہ کو اپنی بیٹی جیسے لگنے لگی تھیں۔ شام کا وقت تھا جب فرمان اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ آج تو اسے خود کو گھر میں ایک کمرے تک محدود کیے 10واں دن تھا۔ سارا دن وہ بس ابیحہ کی یادوں کو نظر کر دیتا۔ سکون تھا کہ اس سے ناراض ہوئے کہیں چھپ گیا تھا۔ بے چینی ہی بے چینی تھی۔ اب اس کی زندگی میں نہ ٹھیک سے کھانے کا ہوش، نہ خود کی پرواہ۔ 10 دنوں سے اس نے ایک ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کھانے کے نام پر دن میں ایک وقت تھوڑا سا کھانا کھا کر مزید کھایا ہی نہیں جاتا تھا اس سے۔ مزید ایک دن بھی اگر وہ اس حال میں رہتا تو یقیناً مکمل پاگل ہو جاتا، اس کا دل بند ہو جاتا۔ جب ارسلان، جو کافی دنوں سے اس کا نمبر ٹرائی کر رہا تھا مگر وہ سوئچ آف ملتا، تو آج فرمان کے گھر اس کی خیریت پوچھنے آ گیا۔ مگر فرمان کا دل حال دیکھ کر ایک پل کے لیے تو وہ اپنی پلکیں چپکانا ہی بھول گیا۔ یہ وہ ملک فرمان تو بالکل نہیں تھا جس سے وہ واقف تھا، جس سے پولیس والے تک ڈرتے تھے۔ یہ تو کوئی مجنوں عاشق معلوم ہوتا تھا جسے عشق میں ناکامی ملی ہو۔ فرمان یار، کیا ہو گیا؟ کچھ تو بتا۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے اپنا؟ یار مجھ سے بھی چھپائے گا تو؟ ارسلان، جو ایک پل کے لیے شاکڈ ہو گیا تھا، واپس حواسوں میں لوٹتے ہوئے فرمان کے قریب آیا اور پھر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فرمان سے وجہ دریافت کی تو فرمان، جو نہ جانے کن سوچوں میں غرق تھا، چونک کر ارسلان کو دیکھنے لگا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اٹھ کر ارسلان کو اپنے گلے لگا چکا تھا، ساتھ ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ فرمان کے اس طرح رونے پر ارسلان پریشان سے اسے سنبھالنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ فرمان کو کیا ہوا ہے، کیوں اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ فرمان یار، ہوا کیا ہے؟ تو کیوں رو رہا ہے یار؟ اب مجھے شدید پریشانی ہو رہی ہے، بات تو بتا یار۔ ارسلان نے فرمان کی کمر تھپ تھپاتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا اور پھر اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا تو فرمان ہچکیاں لیتے ہوئے ارسلان کو دیکھنے لگا اور اس وقت مکمل کانپ رہا تھا۔ ارسلان کی پریشانی کی وجہ بھی یہی تھی۔ یار میں نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ نفرت ہو گئی ہے مجھے اس سے، مجھے لگتا تھا کہ مجھے نفرت ہو گئی ہے اس سے، لیکن مجھے محبت ہے اس سے۔ لیکن نہیں یار، مر رہا ہوں میں اندر ہی اندر، وہ ختم کر رہی ہے مجھے۔ کون یار؟ کس کی بات کر رہا ہے تو؟ کچھ بتا، کس کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ فرمان کے منہ سے ادا ہونے والے الفاظ ارسلان کو حیران کر گئے تھے۔ تبھی وہ اس سے اصل بات پوچھنے لگا۔ ابیحہ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں بہت کوشش کی اسے بھلانے کی، مگر یہ ناممکن ہے ارسلان، نہیں ہو رہا مجھ سے۔ میرے مرنے کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے، ورنہ یوں ہی ابیحہ کی محبت مجھے ختم کر دے گی۔ کیسی باتیں کر رہا ہے یار؟ تو شادی کر لے ابیحہ سے، تو فرمان ہے، تیرے لیے یہ کوئی مشکل کام تو نہیں؟ ارسلان نے اپنی طرف سے فرمان کو مشورہ دیا، مگر وہ یہ نہیں ہو سکتا بولتے ہوئے پھر سے رونے لگا اور ساتھ ہی روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ مجھے ہر جگہ وہ دکھائی دیتی ہے ارسلان، میرے کانوں میں اس کی آواز گونجتی ہے، اس کا لمس میں اپنے جسم پر محسوس کرتا ہوں، وہ خوابوں میں بھی مجھ سے جدا نہیں ہوتی۔ جب سے وہ مجھے چھوڑ کر گئی ہے یار، تب سے مجھے لگ رہا ہے میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے، اس کی کرچیاں اندر سے مجھے لہو لہان کر رہی ہیں، مجھ سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی یار، تو کچھ کر ورنہ میں مر جاؤں گا۔ مجھے ابیحہ دے دے، مجھے میرا سکون، میری محبت لٹا دے۔ فرمان کا یوں رو رو کر ارسلان سے اپنی محبت کی بھیک مانگنا ارسلان کو غصہ دلا گیا اور اسے غصے کا اظہار اس نے فرمان سے بھی کر دیا۔ کیا ہو گیا ہے تجھے فرمان؟ ایک لڑکی کے پیچھے کیوں پاگل ہوئے جا رہا ہے؟ تو ذرا دیکھ خود کی حالت، یہ وہ ملک فرمان نہیں ہے جس کی پرسنالٹی پر دنیا رشک کرتی تھی، جو مثال تھا دنیا کے لیے۔ کیا بن گیا ہے تو؟
رک، میں تجھے ابھی ہوش ٹھکانے لاتا ہوں، ابھی تجھے سکون پہنچاتا ہوں میں، چل میرے ساتھ فوراً۔ ارسلان کے دماغ میں صرف ایک ہی بات آئی کہ فرمان کو اس وقت ایک عدد لڑکی کی ضرورت ہے جس سے وہ خود کو سکون پہنچا سکے۔ تبھی وہ فرمان کی وارڈروب سے کپڑے نکال کر اسے پکڑا کر زبردستی باتھ روم میں گھسا چکا تھا، ساتھ ہی اسے 15 منٹ میں باہر آنے کا بولتا وہیں بیٹھ گیا۔ ابیہا کو آج اس جگہ رہتے 10واں دن تھا جب ایک بہت امیر اور عیاش آدمی اس جگہ آیا۔ وہ ہمیشہ ادھر ہی اپنی ناجائز خواہشات پوری کرنے آیا کرتا تھا، تبھی آج بھی وہاں موجود تھا۔ سمینہ بھائی، کیا وہی پرانا مال دکھائے جا رہے ہیں؟ کچھ نیا، کوئی کمسن نازک سی کلی جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے؟ اس سے پہلے میڈم کوئی جواب دیتی ابیہا چائے اور دیگر لوازمات کے لیے کمرے میں داخل ہوئی تو اچانک اس شخص کی نظر ابیہا پر پڑی اور واپس پلٹنی بھول ہی گئی۔ آنکھیں پھاڑ کر وہ بس ابیہا کو دیکھے جا رہا تھا جب اچانک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ایک بار پھر ابیہا کو سر سے پاؤں تک غلیظ نظروں سے دیکھا اور پھر بے حد جذباتی ہوتے ہوئے بولا، کیا سمینہ بھائی، انمول ہیرے کو تو چھپا کر رکھا ہوا ہے جسے دیکھ کر ہی انسان کے سوئے ہوئے جذبات بھی بھڑک اٹھیں۔ اس کے لیے تو میں تجھے منہ مانگی قیمت دوں گا، بس تو مجھے یہ دے دے۔ بول سمینہ بھائی، کتنے پیسے چاہیے تجھے؟ رقم بتا بس۔ وہ شخص اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسلسل ابیہا کو گھورتے میڈم سے رقم پوچھنے لگا تو میڈم نے ابیہا کو دیکھا اور جانے کا اشارہ کیا۔ میڈم کا اشارہ ملتے ہی ابیہا فوراً بھاگ گئی۔ دیکھ سیٹھ، یہ لڑکی ایسے کام نہیں کرتی، تو کوئی اور دیکھ لے اور مزے کر، یہ تجھے نہیں مل سکتی۔ ابیہا کے وہاں جاتے ہی میڈم نے اس شخص سے کہا جبکہ وہ اس بات پر مکروہ ہنسی ہنسنے لگا، ارے تو کیا ہو گیا سمینہ بھائی، اگر یہ لڑکی ایسے کام نہیں کرتی تو میرے لیے بہتر ہے، اس کو پہلی دفعہ میں ہی حاصل کروں گا، تو ایسا کر کے ایک مرتبہ مجھے دے دے، پھر نہ کرے یہ کام میری بلا سے۔ سیٹھ بولا نا، یہ لڑکی ویسی نہیں ہے۔ اس شخص کی ہر درمی پر میڈم غصے سے چیخ پڑی، مگر اس شخص کی مسکراہٹ میں کوئی کمی نہ آئی۔ کیا یار سمینہ بھائی، اتنا بھاؤ کیوں کھا رہی ہے؟ یہ پکڑ 7 لاکھ کا چیک، اب جا رہا ہوں میں اس لڑکی کے پاس، کب سے تڑپائے جا رہی ہے تو۔ اس شخص نے اپنی جیب سے چیک بک نکال کر چیک کاٹا اور سمینہ بھائی کے ہاتھ میں رکھ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا تو میڈم بھی فوراً کھڑی ہو گئی اور چیک کو پھاڑ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے کے بعد وہی ٹکڑے اس شخص کے منہ پر مارے۔ سمجھ نہیں آ رہی تجھے میری بات؟ چل نکل یہاں سے، تو نے میری بےعزتی کی سالی بازارو عورت، چھوڑوں گا نہیں تجھے، اور نہ تیری اس کچھ لگتی کو۔ میڈم کے غصے کرنے پر وہ شخص بھی چیختے ہوئے دھمکی دیتے وہاں سے چلا گیا تو میڈم بھی ابیہا کے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ جب راستے میں انہیں ایک لڑکی نے بتایا کہ کوئی بہت امیر لوگ پہلی بار ادھر آئے ہیں تو میڈم نے اسے اشارہ کیا کہ انہیں بٹھائے اور خود تیزی سے ابیہا کے کمرے میں گھس گئیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ان کی سوچ کے مطابق ابیہا زمین پر بیٹھی رو ہی رہی تھی۔ کیا ہوا میڈم، کچھ چاہیے آپ کو؟ آپ مجھے بلوا لیتی، خود کیوں تکلیف کی؟ اچانک اپنے کمرے میں میڈم کو پا کر ابیہا بکھلا کر کھڑی ہوئے ان سے سوال کر گئی، جبکہ میڈم شفقت سے اس کے چہرے کو دیکھے جا رہی تھیں۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے بیٹے، اور تم بالکل مت ڈرو، میں نے اس شخص کو نکال دیا ہے یہاں سے۔ جیسے ہی میڈم نے ابیہا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے بیٹے کہا، ویسے ہی ابیہا ان کے سینے سے لگی زور زور سے رونے لگی تو میڈم اس کی کمر سے ہلاتے ہوئے اسے چپ کروانے کی صحیح کرتی رہیں۔ کچھ دیر بعد ابیہا میڈم سے الگ ہوتی ہچکیاں لیتے ہوئے انہیں شرمندگی سے دیکھنے لگی۔ بیٹے شرمندہ مت ہو، تم اپنی ماں کی طرح ہی سمجھو مجھے، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ ایک کام کیا کرو، اب سے تم نقاب کر کے پھرا کرو، یہاں ادھر ادھر بھوکے بھیڑیے آتے ہیں اور رہتے ہیں بیٹے جو صرف لڑکی پر ہی ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اگر وہ لڑکی خوبصورت ہو تو ان کی درندگی مزید بڑھ جاتی ہے، اس لیے اپنی حفاظت کا انتظام تم خود کرو۔ اب میں چلتی ہوں، باہر کوئی بہت امیر مہمان آئے ہیں، لیکن تم نقاب کرنا مت بھولنا۔ میڈم ابیہا کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے سمجھانے کے بعد ایک بار پھر سے سر پر پیار کر کے کمرے سے باہر نکلی، جبکہ ابیہا ان کی باتوں پر غور کرتی ہوئی اپنے آنسوؤں کو صاف کرتی باتھ روم میں منہ دھونے چلی گئی۔ اگلے 1 گھنٹے بعد ارسلان فرمان کو سمینہ بائی کی حویلی میں لے آیا جو اسی نام سے مشہور تھی، تو اس بات کا علم ارسلان کو بھی تھا اور وہ خود بھی آتا تھا یہاں ڈانس وغیرہ دیکھنے، مگر جیسے ہی فرمان نے اندر داخل ہو کر غور کیا تو اسے ارسلان پر غصہ آنے لگا۔ یہ کس جگہ لے کر آیا ہے تو مجھے جانتا ہے مجھے کس قدر نفرت ہے ان چیزوں سے، پھر بھی یار چلے جائیں گے، کچھ دیر بیٹھ تو صحیح پلیز یار، صرف کچھ دیر بیٹھ جا میرے لیے۔ ارسلان نے وہاں صوفہ پر خود بیٹھ کر فرمان کو بھی زبردستی بٹھا لیا، جبکہ فرمان کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو چکا تھا۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے ارد گرد دیکھتے ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔
ارے سمینہ بائی آداب، کیسے مزاج ہے؟ یار سمینہ بائی، آج تو کچھ ایسا ڈانس دکھاؤ کہ میرے دوست کا موڈ فریش ہو جائے۔ ابھی ان دونوں کو بیٹھے 5 منٹ ہی ہوئے تھے جب میڈم وہاں داخل ہوئی تو ارسلان ان سے فرمائش کرنے لگا۔ جی ضرور سیٹھ، ابھی کچھ دیر میں ہی محفل سجنے والی ہے، آپ بیٹھے، میں ابھی آپ کی خدمت میں کھانے پیش کرتی ہوں۔ میڈم اپنا احوال بتا کر مسکراتے ہوئے بولی اور پھر وہاں سے نکل گئیں۔ فرمان کا موڈ سمینہ بائی کی اداؤں سے کی گئی باتوں پر اور زیادہ بگڑ گیا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ ارسلان کے منہ پر ایک مکہ مار کر خود یہاں سے چلا جاتا۔ ابیہا اپنے کمرے میں بیٹھی ٹاول سے اپنا منہ خشک کرتی ہوئی باتھ روم سے باہر آ کر جب وہ دوبارہ سے میڈم کے کمرے میں داخل ہوئی، بیٹے کچھ خاص مہمان آئے ہیں، یہ جا کر انہیں ڈرنکس دے دو، باقی لڑکیاں رقص کی تیاریاں کر رہی ہیں ورنہ تمہیں نہیں بولتی۔ میڈم نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ابیہا کو تھمائی تو ابیہا نے بھی مسکرا کر اسے پکڑ لیا اور پھر اسے اپنے پلنگ پر رکھ کر چہرے کا نقاب کرنے لگی، جب کہ میڈم اس کو نقاب کرتے دیکھ کر ہمیشہ خوش رہو بیٹے بول کر واپس پلٹ گئی۔ اچھے سے اپنے چہرے کو کور کر کے ابیہا ٹرے اٹھائے اپنے کمرے سے نکل پڑی۔ اب صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ یوں ہی نظریں جھکائے ابیہا نے ٹرے وہاں صوفے کے سامنے موجود چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ دی اور پھر گلاس اٹھا کر ارسلان کے بعد فرمان کو پکڑایا۔ جبکہ فرمان کو گلاس تھماتے ہوئے اس کا ہاتھ فرمان کے ساتھ ٹچ ہوا تو وہ اپنی پوری جان سے کانپ اٹھی۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ شخص کون ہے، بس تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہیں فرمان ابیہا کے چھونے پر اسے پہچان گیا، بقول اس کے اسے ابیہا کا لمس اپنے جسم پر محسوس ہوتا تھا، پھر بھلا وہ کیسے نہ پہچان پاتا۔ وہ بغیر ارسلان سے کچھ کہے دل ہی دل میں خود کو یقین دلاتا ہے کہ اسی کی ابیہا ہے، وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یار کہاں جا رہا ہے تو ابھی تو محفل گرم ہوئی ہے۔ فرمان کو اٹھتا دیکھ کر ارسلان نے اسے کہا، مگر فرمان سب کو اگنور کرتا بس ابیہا کے پیچھے جانے لگا۔ ابھی وہ کمرے سے باہر ہی نکلا تھا تو اسے سامنے سے ابیہا جاتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ تیزی سے قدم اٹھانے لگا اور پھر جب اس کا اور ابیہا کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تو اس نے ابیہا کو پکارا۔ پیچھے سے اپنا نام سن کر ابیہا فوراً پلٹی، مگر اپنے سامنے فرمان کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ساکت ہو گئی، جبکہ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے خود کو نارمل کرنے لگی۔ کون، کس سے بات کر رہے ہیں آپ؟ خود کو کمپوز کر کے ابیہا نے خود اعتمادی سے الٹا فرمان سے سوال کیا تو وہ کچھ حیران ہوا۔ سوری، وہ مجھے لگا آپ ابیہا ہیں۔ غور سے ابیہا کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے فرمان نے کچھ شرمندگی کا مظاہرہ کیا، مگر وہ ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتا تھا جو اس کی محبت کی وجہ سے بنی تھیں۔ انہیں دیکھ کر تو ملک فرمان اپنا دل ہار بیٹھا تھا، کیونکہ ابیہا کی آنکھیں ہیزل براؤن کلر کی لمبی اور موٹی تھیں، ساتھ ہی اس پر گھنی لمبی پلکوں کا سایہ تھا۔ فرمان کو ابیہا کے چہرے پر سب سے حسین اس کی آنکھیں ہی لگتی تھیں۔ فرمان کے سوری بولنے پر ابیہا بغیر کوئی جواب دیے نظریں چراتے واپس پلٹی ہی تھی جب فرمان نے ہاتھ بڑھا کر ابیہا کے دوپٹے کا کونا تھاما اور کھینچ لیا تو ابیہا جسے نقاب کرنا نہیں آتا تھا، اچانک اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ شادل کو بہت چڑ تھی، وہ ابیہا کو منع کرتا تھا نقاب کرنے سے، اسی وجہ سے ابیہا نے اب نقاب اپنی طرف سے بہت بہتر کیا تھا، لیکن وہ ڈھیلا تھا، تبھی ایک بار کھینچنے سے اتر گیا اور ابیہا کا چہرہ واضح ہو گیا۔ نقاب اترنے کی دیر تھی، فرمان اگلے ہی پل 2 قدم ابیہا کے سامنے کھڑا ہوا، اسے شاک رہ گیا۔ ابیہا تم یہاں کیسے؟ صدمے کے مارے فرمان کے الفاظ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف فرمان کا پوچھا گیا سوال اور ابیہا کو مانو آگ لگا گیا۔ بکواس بند کرو اپنی اور دور رہو مجھ سے، میری اس حالت کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ ابھی بھی سکون نہیں ملا تمہیں، مجھے برباد کرنے آ گئے ہو۔ اگر اپنی عزت کی ذرا بھی پرواہ ہے تو غیرت نام کی کوئی چیز ہے تم میں تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ کبھی شکل مت دکھانا اپنی۔ ابیہا نے بھرائی ہوئی آواز میں فرمان سے کہا تو پھر تیزی سے فرمان کی سائڈ سے گزر کر بھاگ گئی، جبکہ فرمان کچھ دیر وہیں شاکڈ سا کھڑا رہنے کے بعد غصے سے واپس میڈم کے کمرے میں داخل ہوا۔ یہ لڑکی جو ڈرنکس لے کر آئی تھی، یہ کہاں سے ملی تمہیں؟ سیٹھ، آپ ہو کون؟ فرمان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے میڈم نے اس سے سوال کیا تو فرمان کا غصہ پروان چڑھنے لگا۔ ابیہا کا ہونے والا شوہر ہوں میں۔ کیا؟ فرمان کا جواب میڈم کو حیران ہی تو کر گیا تھا۔ تم بولو کہ ابیہا کو آزاد کرنے کا معاوضہ کیا ہے، مجھے وہ چاہیے، ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اسے، ایک بار کھو چکا ہوں، اب اسے کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں، تم جتنی رقم کہو اس سے بڑھ کر دوں گا تمہیں، بس مجھے ابیہا دے دو۔
فرمان کی آنکھوں میں ابیہ کے لیے محبت کا بہتا دریا اور کھرے جذبات میڈم کو صاف دکھائی دیے، جو انہیں ابیہ کے متعلق بہتر فیصلہ کرنے میں آسانی پیدا کرنے لگے، لیکن وہ بھی فی الحال کوئی پختہ فیصلہ نہیں کر سکتی تھیں۔ آخر بیٹی سمجھا تھا نا اور مانا تھا انہوں نے ابیہ کو، اور پھر بھلا ایسے کیسے تفتیش کیے بنا فرمان کے ساتھ بھیج دیتی۔ رکو رکو سیٹھ، کیا بولے جا رہے ہو؟ مجھے پہلے ابیہ سے پوچھ لینے دو، پھر ہی کوئی فیصلہ کروں گی۔ میڈم فرمان سے کہتے ہی کمرے سے نکل کر ابیہ کے پاس چلی گئیں، جو اب بھی رو رہی تھی۔ میڈم نے ابیہ کے قریب جا کر پہلے تو اسے اپنے سینے سے لگا کر چپ کروایا اور پھر اسے فرمان کی کہی گئی بات تفصیل سے بتا دی۔ جبکہ یہ بات سنتے ہی ابیہ فوراً میڈم سے الگ ہوئی اور پھر غصے سے لال پلی ہونے لگی۔ دشمن ہے میرا وہ، میڈم، اس کی وجہ سے آج میں اس حال میں موجود ہوں۔ آپ سمجھیں مجھے میڈم، میں اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں اس سے۔ ابیہ غصے سے چیختی تو میڈم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹے سمجھو تم میری بات کو، وہ کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، بیٹے مان لو میری بات، چلی جاؤ، اس کے ساتھ شادی کرے گا وہ تم سے۔ میڈم، اس کے کفارے ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ میری بی جان واپس آ جائے گی؟ نہیں نا، کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں پر رہوں گی آپ کی وفادار بن کر پوری عمر۔ ابیہ نے ضدی انداز میں کہا تو میڈم اچھی خاصی چڑ گئیں۔ بیٹے تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ جگہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہے۔ آج ایک سیٹھ تمہیں مانگ رہا تھا، کل کوئی اور بھی کچھ بھی کر سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ میں بھی کب تک تمہاری حفاظت کر سکوں گی؟ زندگی کا بھروسہ ہے کیا؟ مجھے کیا پتا کب موت آ جائے۔ خدا نے صرف تمہیں موقع دیا ہے خود کی زندگی سنوارنے کا، ورنہ ہر لڑکی کی قسمت میں اس کا ساتھ نہیں دیتی اور وہ طوائف بن کر پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ وہ گھٹیا سیٹھ تمہیں حاصل کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اب اس کی انا، اس کی مردانگی پر چوٹ ہوئی ہے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کبھی بھی تم نے دل سے میری عزت کی ہے تو مان لو میری بات، چلی جاؤ فرمان کے ساتھ۔ یہ ایک ماں کا اپنی بیٹی کے لیے لیا گیا فیصلہ ہے جو یقیناً تم مانو گی۔ میڈم کے سمجھانے کا ابیہ پر اثر بھی ہوا اور ویسے بھی وہ ایموشنلی بلیک میل ہوتے ہوئے آنسو بہاتی سر کو ہاں میں چنبش دے گئی تو میڈم اس کی پیشانی چوم کر کمرے سے نکل گئیں۔ میڈم دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو فرمان بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ میڈم کو دیکھتے ہی وہ لپک کر ان تک چلا گیا اور جواب مطلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ سیٹھ ابیہ مان گئی ہے تمہارے ساتھ جانے کے لیے۔ فرمان کی نظروں کو پڑھ کر میڈم نے اسے جواب دیا تو اچانک مسکراہٹ فرمان کے چہرے پر پھیل گئی۔ کتنی رقم چاہیے تمہیں بتاؤ تاکہ ہم فوراً جائیں یہاں سے۔ سیٹھ، ہر طوائف صرف پیسوں کی بھوکی نہیں ہوتی، جذبات احساس بھی بہت ہوتے ہیں جو وقتی طور پر دنیا کی نفرت اور درندگی کے سامنے دب ضرور جاتے ہیں مگر ختم نہیں ہوتے۔ ابیہ کو بیٹی مانا ہے میں نے، بیٹی، اور کوئی ماں اپنی بیٹی کی آزادی اور اس کے روشن مستقبل کی قیمت وصول نہیں کرے گی۔ اگر کچھ دینا ہے تو ایک وعدہ دو سیٹھ کہ تم ابیہ کو زمانے بھر کی خوشیاں دو گے، کبھی رونے نہیں دو گے اسے۔ میں نے خود جو درد، جو تکلیف اس کی آنکھوں میں دیکھی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دو گے۔ یہ سب کر دو سیٹھ، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ فرمان کے سوال پر میڈم نے جو جواب دیا وہ فرمان کو کچھ شرمندہ کر گیا۔ کس طرح وہ میڈم کو تم کہہ کر روٹلی بات کر رہا تھا جبکہ انہوں نے ابیہ کو اس ماحول میں بھی اپنی بیٹی سمجھ رکھا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ابیہ کو آپ کی سوچ سے بڑھ کر محبت اور عزت دوں گا۔ اب ہم چلتے ہیں، آپ ابیہ کو باہر لے آئیں۔ فرمان نے اب کی دفعہ لہجے کو نرم رکھتے ہوئے اپنائیت کا مظاہرہ کیا اور پھر کب سے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ارسلان کے قریب چلا گیا۔ تیری گاڑی لے جا رہا ہوں، میں امجد کے ہاتھوں واپس بھیج دوں گا کچھ دیر تک، فرمان نے دو ٹوک انداز میں ارسلان سے کہا اور اس کا جواب سنے بغیر وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ ابھی وہ گاڑی میں بیٹھا ہی تھا جب اسے ابیہ میڈم کے ساتھ باہر آتی دکھائی دی۔ میڈم نے کچھ کہتے ہوئے جسے فرمان سننے سے قاصر تھا ابیہ کی پیشانی ایک بار پھر سے چومی اور پھر سے جانے کا اشارہ کیا۔ ابیہ بھی اپنے آنسو صاف کرتی خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی تو فرمان نے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ میڈم کو دیکھا اور پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ راستے میں دونوں ہی مکمل خاموش تھے، ایک نظریں جھکائے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھے جا رہی تھی جبکہ دوسرا مرر سے ابیہ کو ہی دیکھنے میں مصروف تھا، جب اچانک نہ جانے ابیہ کو کیا سوجھی کہ بیچ راستے میں فرمان کو گاڑی روکنے کا حکم دیا۔ لیکن کیوں، کیا ہوا ہے ابیہ؟ فرمان جو محبت بھری نظروں سے ابیہ کو دیکھ رہا تھا اب حیرانگی اور پریشانی سے گویا ہوا، وہی ابیہ جو نظریں جھکائے بیٹھی اب خوار نظروں سے فرمان کو گھورنے لگی۔ سمجھ نہیں آئی تمہیں؟ میں نے کہا گاڑی روکو ابھی۔
اب کی دفعہ ابیہا غصے سے چیختی تو فرمان کو گاڑی روکنی ہی پڑی۔ جبکہ گاڑی رکنے کی دیر تھی، ابیہا فوراً دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ویران سڑک پر پیدل چلنے لگی۔ تو فرمان کا بھلا کیا کام تھا گاڑی میں؟ وہ بھی تیزی سے باہر نکل کر ابیہا کے پیچھے چل پڑا۔ ابیہا یار کیا ہوا ہے؟ کیوں پیدل چلنے لگی ہو یار؟ اب تو میں نے کچھ نہیں کہا، بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ بتاؤ تو یار کیا بات ہوئی ہے، کچھ تو بولو۔ کچھ دیر تک جب ابیہا نے اسے اگنور کرتے ہوئے اپنے قدم نہ روکے تو فرمان نے اس کی بازو پکڑ کر اسے روکا اور پھر اس کا رخ اپنی جانب کرتے ہوئے پوچھا، چھوڑو مجھے، چاہتے کیا ہو تم آخر؟ وہاں سے نکل گئی میں جہاں تکلیف تھی تمہیں، اب تمہارا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ، چلے جاؤ اب یہاں سے، چھوڑ دو میری جان ہمیشہ کے لیے۔ ابیہا نے فوراً غصے سے اپنی بازو ایک جھٹکے سے فرمان کی گرفت سے نکال لی اور پھر اسے دھکا دیا۔ سمجھ نہیں آتی تمہیں ایک بات کہ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہاری موجودگی زہر لگتی ہے مجھے۔ دشمنی کیا ہے آخر تمہاری مجھ سے؟ ہاں، میری زندگی برباد کر کے سکون نہیں ملا تمہیں، اب کیا لینے آئے ہو؟ ابیہا غصے سے مسلسل نان سٹاپ بولے جا رہی تھی جب اچانک فرمان گھٹنوں کے بل سڑک پر بیٹھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر ابیہا کو دیکھنے لگا۔ معاف کر دو یار، غلطی ہو گئی مجھ سے، اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے چکر میں تمہیں یعنی اپنی محبت کو رسوا کر دیا، پلیز یار ایک بار معاف کر دو پلیز ابیہا۔ شرمندگی اور پچھتاوا فرمان کے ہر انداز سے عیاں تھا، لیکن ابیہا کو یہ سب بھی فرمان کا ڈرامہ لگ رہا تھا۔ کس چیز کی معافی چاہیے تمہیں؟ ہاں ملک فرمان بولو، میری بی جان کی قتل کی، میرے کردار اور مجھے سب کی نظروں میں گرانے کی، مجھے ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کرنے کی، یا مجھے خود کی ذات سے ہی نفرت کرنے پر مجبور کرنے کی؟ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے ملک فرمان، گناہوں کی نہیں، اور تم نے گناہ کیا ہے، گناہ جس کا کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے، اور مجھے تم سے یا تمہاری معافی سے کوئی غرض نہیں، خدا کا واسطہ ہے چلے جاؤ میری زندگی سے۔ ابیہا میں مر جاؤں گا یار تمہارے بغیر، تم نہیں جانتی جب سے تم گئی ہو تب سے کیسے جی رہا ہوں میں، پل پل مر رہا تھا، موت سے بدتر زندگی تھی میری، لیکن آج تمہیں دیکھا تو ایسا لگا جیسے مجھے میری بے جان وجود میں جان آ گئی ہو، جیسے جینے کی وجہ مل گئی ہو۔ پلیز ابیہا یار، تم جو بولو گے میں وہی کروں گا، ہر بات مانوں گا تمہاری، بس یار پلیز مجھ سے شادی کر لو، بن جاؤ میری، آئی پرومس تمہیں خود مجبور کر دوں گا، تم مجھ سے محبت کرنے لگو گے، پلیز یار مان جاؤ، بہت ادھورا ہوں میں تمہارے بغیر، مکمل کر دو مجھے ابیہا۔ ابیہا کے خود سے دور چلے جانے کی بات پر فرمان تو مانو دکھ اور صدمے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا پورا، جیسے کوئی اس کی جان قبض کرنے والا ہو۔ تبھی وہ بھرائی ہوئی آواز میں ابیہا کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے اپنی محبت کی بھیک مانگنے لگا، مگر ابیہا کا دل تو جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ کوئی بے شرم اور خود غرض قسم کے انسان ہو تم، سمجھ نہیں آتی نفرت کا مطلب نفرت ہی ہوتا ہے، وہ کبھی محبت نہیں بن سکتی۔ جا رہی ہوں میں، اور میرا پیچھا کرنے یا مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا۔ ابیہا نفرت سے ایک بار پھر بول کر واپس پلٹ کر جانے لگی، جب فرمان تیزی سے اٹھا اور کچھ فاصلہ رکھتے ہوئے ابیہا کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک بار تمہیں خود سے جدا کر کے غلطی کر چکا ہوں بیہو، اور بار بار ایک ہی غلطی دہرانے والا بے وقوف نہیں ہوں میں۔ یوں ہی ابیہا کا پیچھا کرتے ہوئے فرمان منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہا تھا۔ جب ابیہا نے پیچھے مڑ کر فرمان کو دیکھا تو انجانے سے ڈر کے ساتھ تقریباً بھاگنے لگی، اور بھاگتے بھاگتے اسے کچھ 2-4 آدمی کھڑے دکھائی دیے تو وہ اپنی سپیڈ کو مزید بڑھاتے ہوئے ان کے پاس چلے گئی۔ بھائی پلیز مجھے بچا لیں، یہ آدمی کب سے میرا پیچھا کر رہا ہے۔ ابیہا نے اپنے پیچھے بھاگ کر آ رہے فرمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان آدمیوں سے مدد مانگی تو وہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے فرمان کی جانب بڑھنے لگے، جبکہ فرمان ان لوگوں کو اپنے قریب آتے دیکھ کر رک گیا، جب اچانک ایک آدمی نے فرمان کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے دھکا دیا، جس سے فرمان گرتے گرتے خود کو سنبھال گیا، مگر اس کی نظریں اب بھی کچھ فاصلے پر موجود ابیہا پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سالے زیادہ گرمی ہے تجھے، رک میں ابھی تیری ساری گرمی نکالتا ہوں۔ دوسرے آدمی نے غصے سے فرمان کو دھمکی دی، جبکہ فرمان انہیں مکمل اگنور کرتے سائڈ سے گزرتا اونچی آواز میں ابیہا سے گویا ہوا، کیا ہے یار ابیہا، چلو میرے ساتھ۔ فرمان ابھی اتنا بولا ہی تھا جب اس کے پیچھے سے ایک آدمی نے اپنے ہاتھ سے موجود شراب کی بوتل فرمان کے سر پر ماری، اور دیکھتے ہی دیکھتے خون نکل کر فرمان کی گردن اور چہرے کو لہو لہان کر گیا۔ ابیہا یار چلو پلیز، اب تو چلو۔ اپنے تیزی سے بہہ رہے خون کی پرواہ کیے بغیر ابیہا کو پکارتے ہوئے
فرمان قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھنے لگا، جب اچانک ایک اور شخص نے فرمان کی کمر پر دوسری بوتل مار دی تو وہ جو پہلے ہی لڑکھڑا رہا تھا فوراً سڑک پر گر گیا، اور ربیہ فرمان کو یوں کرتا دیکھ کر بہت ڈر گئی۔ چل یہ تو گیا، سن لڑکی، ہم نے تیرا کام کر دیا، اب تو ہمیں خوش کر۔ فرمان کو وہیں سڑک پر پڑا چھوڑ کر وہ سبھی آدمی ابیہ کے پاس گئے اور ابیہ کو ہوس بھرے انداز میں چھوتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ بتانے لگے۔ ساتھ ہی ایک شخص نے کسی بھوکے درندے کی طرح ابیہ کی بازو کو کھینچ کر پھاڑ ڈال دیا۔ وہیں دوسری پیچھے سے درندگی سے اس کی کمر سے قمیض پھاڑتے اسے برہنہ کر دیا۔ فرمان اٹھو پلیز فرمان۔ ان آدمیوں کی درندگی کا شکار ہونے سے خوفزدہ ہوتے ہوئے ابیہ نے رونے کے ساتھ چیختے ہوئے فرمان کو آواز دی تو فرمان جو آنکھیں مون چکا تھا ابیہ کی پکار پر جھٹ سے آنکھیں کھول دی۔ ساتھ ہی سامنے چل رہے منظر دیکھ کر اس کا خون غصے کی زیادتی سے کھولنے لگا۔ اگلے ہی پل جوش سے فرمان اٹھا اور پھر تیزی سے قدم اٹھاتے ان لوگوں تک گیا اور جاتے ہی کسی بھوکے شیر کی طرح ان پر ٹوٹ پڑا۔ اس قدر بے رحمی سے فرمان نے انہیں پیٹا کہ وہ سب کے سب دم دما کر بھاگ گئے۔